آج شہر بنگلور میں شاہ ولی اللہ مدرسے میں جمعیت علماء کرناٹکا کی ایک جنرل باڈی میٹنگ منعقد کی گئی تھی، جس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ سے جمعیت علماء کرناٹکا کے لیے صدر منتخب کرنا تھا۔ پچھلے صدر جو تھے مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم، اور جنرل سیکریٹری مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی دامت برکاتہم۔ تمام اضلاع کی اور صوبوں کی متفقہ رائے سے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب کو ہی جمعیت علماء کرناٹکا کا دوبارہ سے صدر بنایا ہے، اور مفتی افتخار احمد صاحب کی سرپرستی میں حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب کو جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آگے کی ہم تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں۔ تعاون کی امید کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور پوری امید ہے کہ آپ حضرات کا اس سے بڑھ کر تعاون ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ میں اس موقع پر آپ حضرات اس کی دعا کریں کہ یہ کارواں، یہ ٹیم اسی جوڑ کے ساتھ، اسی اتحاد تم سے درخواست ہے کہ دعا فرما دیں، اور بالکل 2:30 بجے نماز بھی ہونی ہے، اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی۔ آپ مہمان ہیں، دور سے تشریف لائے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ، آج کے اجتماع ہونے کو قبول کرنا۔ جو لوگ اس وقت نئے ٹرم کے لیے منتخب ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرمائیے، اور کام ان سے اچھی طرح سے آپ۔ جمعیت علماء ہند کا ایک تنظیمی نظام ملک گیر چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج جمعیت علماء کرناٹکا کا انتخاب عمل میں آیا۔ ہم مدرسہ شاہ ولی اللہ میں اس وقت موجود ہیں، اور الحمدللہ آج حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب پوری جماعت کی طرف سے جمعیت علماء کرناٹکا کے تمام ذمہ داروں نے، ساری یونٹوں نے متفقہ طور پہ انہیں آئندہ ٹرم کے لیے اپنا صدر بنایا ہے، اور حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب کو حضرت مولانا افتخار صاحب نے آئندہ کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہی ہمارے جنرل سیکریٹری رہیں گے۔ اس نظام میں 4 نائب صدر ہیں اور 1 خزانچی ہیں۔ اسی مقصد کے تحت آج یہاں حاضری ہوئی ہے۔ باقی ہمارے دائیں مفتی شمس الدین صاحب دامت برکاتہم، اور بائیں حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب ہیں۔ آپ ان حضرات سے بات کریں۔ انہوں نے جس طرح سے رپورٹیں آئی ہیں، ماشاءاللہ بڑا ہی حوصلہ بخش اور کافی اچھی کارکردگی ملک میں، علاقوں میں، صوبے میں، مہاراشٹرا میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، گوا میں کہیں بھی کسی طرح کی آفت آئی ہے تو انسانی رشتے کی بنیاد پر سب لوگ، پوری جماعت وہاں کھڑے رہے، اور جو کچھ ممکن ہو سکا اپنی حیثیتوں سے بڑھ کر کی خدمت کی ہے۔ دکھی انسانیت اور مظلوم انسانوں کے کام آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیے الحمدللہ جمعیت علماء ہند بھی پورے ملک میں ملک کے ملی مسائل پر ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہے۔ اسی طریقے پر صوبہ کرناٹک بھی ملی مسائل ہوں، ملکی مسائل ہوں، جمعیت علماء ہند صوبہ کرناٹک بھی ہمیشہ آگے رہی ہے۔ آج جو اضلاع کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی ہے گزشتہ ٹرم کی 2018 سے لے کر کے آج تک کی، تو تمام یونٹوں نے ملا کر کے جو ریلیف میں اور ضرورت مندوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، لاک ڈاؤن میں، مستحقین میں، ائمہ خطبہ میں جو رقومات خرچ کی ہیں پورے کرناٹک کے تمام اضلاع سے، وہ 11 کروڑ 86 لاکھ روپئے خرچ ہوئی ہے۔ اور آج چونکہ ہمارے صوبہ کرناٹک میں بیلگام ضلع، گوکاک وغیرہ کوکن کے اس میں سیلاب میں متاثر تھے، اس سے پہلے بھی متاثر تھے، تو وہاں کافی نقصانات تھے بیلگام میں، اور بیلگام نے بہت اچھا کام اپنے ضلع میں کیا ہے۔ تو آج صوبہ کرناٹک نے بیلگام ضلع کو 25 لاکھ کا تعاون کیا ہے۔ کرناٹک نے اپنے ضلع بیلگام کو 25 لاکھ کا تعاون کیا، بذریعہ چیک ان کے حوالے کیا۔ اسی طریقے پر ہمارا مرکز جمعیت علماء ہند جو کوکن میں ریلیف کا کام کر رہا ہے، تو کرناٹک کے تمام اضلاع کی طرف سے ہم 17.5 لاکھ روپئے ابھی حضرت ناظم عمومی، ناظم اعلیٰ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کے حوالے انشاءاللہ کریں گے۔
تو آنے والے ٹرم میں بھی اپنے تمام یونٹوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ گزشتہ سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو ہے تعلیم جو عصری تعلیم ہے، اس تعلیم میں مسلمانوں کی نمائندگی بڑھانے اور بڑھتی ہوئی نمائندگی کو اسلام کا دامن تھامے رہنے پر ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے، اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ارتداد کے جو حالات آ رہے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی پیش رفت تو ہوئی ہے، لیکن مذہب اسلام کا دامن کہیں نہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے۔ تو مذہب اسلام کے دامن کی مضبوطی کے ساتھ ہمیں امت مسلمہ کو عصری تعلیم کے میدان میں آگے اور قوت کے ساتھ لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو جو ہمارے تعلیمی ادارے قائم ہیں، ان اداروں میں اپنی نسل کو وہاں تک پہنچانے کی محنت کریں، یہ بنیادی محنت ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ مقدر ہوگا تو وہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے دینی مدارس میں اسکولوں کے نظام اور عصری تعلیم کے نظام کے قیام کے لیے جمعیت علماء ہند نے جمعیت اوپن اسکول کا ایک نظام بنایا ہے، جس کو ہم دینی مدارس میں قائم کریں گے۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء بھی عصری علوم حاصل کرنے اور اس کی جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ حاصل کرنے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جمعیت اوپن اسکول باقاعدہ قائم ہو چکا ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کے مراحل سے گزر رہے تھے، ورنہ یہ بہت پہلے جو ہے ہمارے دینی مدارس میں یہ نظام یہاں شروع ہو چکا ہوتا۔ اب ادھر مدارس شروع ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے یہ نظام شروع ہوگا۔ دیکھیے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، وہ تو ایک بہت ہی تکلیف دہ حادثہ تھا، مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا گیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے نوجوانوں کو جذبات میں قدم آگے بڑھانے سے روکنا ہوگا۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، ان کی ہدایت میں چلنے کے وہ قابل بنے۔ رکھا ہے قدرتی اور غیبی نظام، وہ ہے جمعہ کا میدان، اور جمعے کے میدان میں اگر 12:30 پر اگر سارے مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں اکٹھا ہو جائیں، یہ جماعت کھڑی ہونے کے موقع پر آنے اور سلام پھیرتے ہی بھاگنے کا جو نظام ہے، وہ نظام ختم کر کے اگر اذان سے مسجد میں جمع ہونے کا نظام بنے، اور خطبہ حضرات حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خطبات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کی ذہنی تربیت کرے اور ان کے فکر کو صحیح رخ دیں، تو یہ بنا بنایا نظام ہے، الگ سے کوئی نظام قائم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جو نظام شریعت نے بنا دیا ہے اس نظام کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، زمینی جو حقائق ہیں، ملکی سطح کے ہوں یا صوبائی سطح کے، عوام تک صحیح صورتحال پہنچانے کا اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کر رہی ہے، یوٹیوبرز کر رہے ہیں، وہ اپنی جانفشانی اور محنت سے حقائق کو حاصل کرتے ہیں اور عوام تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے نیشنل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ چپی سادے ہوئے ہیں، اصل مسائل کو چھپا کر غیر ضروری مسائل میں الجھنے اور لوگوں کو الجھانے کا کام کر رہا ہے۔ تو میں سوشل میڈیا کو اور آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو زمینی حقائق لوگوں تک پیش کرنے کا آپ کام کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مقدمات میں اللہ ان کو اس سے رہا فرمائیے، جو لوگ جیلوں میں ہیں رہائی کی شکلیں مہیا فرمائیے، اور وقیار ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد